بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ دل پر ہاتھ رکھ کر ایک لفظ پڑھ لو، جو شخص بات نہیں مانتا، بات نہیں کرتا، وہ آپ کے بنا ایک منٹ بھی نہیں رہ سکے گا۔ 7 سمندر پار بھی ہو تو یہ عمل مرتے دم تک اثر کرے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، یہ عمل کس کس کے لیے کیا جا سکتا ہے، اس کے کیا کیا فائدے ہیں اور یہ عمل کس نام سے جانا جاتا ہے، آپ یہ اچھی طریقے سے جان لیجئے۔ سب سے پہلے یہ بات جان لیں کہ یہ عمل کس مقصد کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے ناظرین، کسی انسان کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ کسی انسان سے اپنی بات منوانے کے لیے اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ کسی انسان کو اپنا فرما بردار، اپنا مطیع کرنے کے لیے اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ دشمن سے چھٹکارا پانے کے لیے بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ دشمنی دوستی میں بدل جائے گی۔ ناظرین، کسی کے دل میں محبت پیدا کر کے اس سے شادی کرنے کے لیے بھی یہ عمل آزمودہ ہے۔ کوئی بات نہیں مان رہا تو اس سے بات منوانے کے لیے بھی یہ عمل انتہائی مجرب ہے۔ المختصر ناظرین یہ ہے کہ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، محبت کے حوالے سے، کسی کے دل میں احساس پیدا کرنے کے حوالے سے، اس سے اپنی بات منوانے کے حوالے سے، اس کے دل میں محبت پیدا کرنے کے حوالے سے، تو آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ ناظرین ابھی میں آپ کو ترتیب سے بتاؤں گا۔ آپ نے ویڈیو کو اچھے طریقے سے دیکھنا ہے تاکہ یہ عمل اچھی طرح سمجھ کر سکیں اور پھر اس کا بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ عمل کن کن مقاصد کے لیے کیا جا سکتا ہے، اب یہ جان لیں کہ یہ عمل کن لوگوں کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے ناظرین، عورت اپنے شوہر کے لیے یہ عمل کر سکتی ہے۔ شوہر لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، بات نہیں مانتا، بات بات پر تانے دیتا ہے۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، اس عمل کو کر کے اس کے دل میں محبت پیدا کی جا سکتی ہے۔ میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو سسرال میں ہیں اور سسرال میں ان کی عزت نہیں ہے، کام تو وہ بہت کرتی ہیں، سارا کچھ حق پہ ہوتی ہیں، لیکن ان کی عزت نہیں کی جاتی، وہ اپنے سسرال کے لیے اس عمل کو کر سکتی ہیں۔ ناظرین، کوئی انسان ہے جو آپ سے روٹھا ہوا ہے، بات نہیں مانتا، وہ آپ کے پاس ہے یا آپ سے دور ہے، کہیں بھی ہے، آپ کے موبائل پر بات ہوتی ہے یا کبھی ہوتی ہے یا کبھی بھی بات نہیں ہوتی، تو آپ کا مسئلہ ہے محبت کے حوالے سے، تو دوسرے بندے کے دل میں آپ محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کو اپنا احساس دلوانا چاہتے ہیں، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ خود آپ سے بات کرے، خود آپ سے محبت کرے، احساس دلائیں کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ ناظرین، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، پیار محبت کے حوالے سے انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے آپس میں پیار محبت بن جائے گا۔ اگر آپ کے درمیان کوئی جھگڑے چل رہے ہیں، کوئی ایسی بات آ گئی ہے جس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے فساد ہوتے ہیں، آپس میں پیار محبت نہیں رہا، اس عمل کے ذریعے آپس میں پیار محبت پیدا کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، آپ نے کسی سے کوئی بات منوانی ہے، وہ آپ کی ساس ہو، آپ کے والدین ہوں، کوئی بھی ہو۔ ایسا بعض دفعہ ہوتا ہے کہ والدین بچوں کی کسی بات کو لے کر ضد پر اڑ جاتے ہیں، لیکن والدین ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے اچھا ہی سوچتے ہیں، مگر کہیں پر دیکھا گیا ہے کہ والدین بھی ضد پر اڑ جاتے ہیں۔ بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں یا کرنے جا رہی ہوں، وہ ناظرین بالکل حق پر ہیں، لیکن والدین اڑ جاتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا، تو اس عمل کے ذریعے آپ اپنے والدین سے بھی اپنی بات منوا سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، آپ کا جو بھی مسئلہ ہو وہ حل ہو جائے گا۔ بات منوانے کے حوالے سے، پیار محبت پیدا کرنے کے حوالے سے، کسی کو اپنا مطیع کرنے کے حوالے سے، فرما برداری کے حوالے سے۔ آپ کی اولاد ہے، نافرمان ہے، بات نہیں مانتی، ہر وقت موبائل پر لگی رہتی ہے، پڑھائی پر توجہ نہیں دیتی، ضدی ہے، روتی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، اولاد ہے، آپ کا والد ہے،
کوئی آپ کا رشتہ ہے تو محترم ناظرین کسی بھی انسان کو فرما بردار بنانے کے لیے، اس سے اپنی بات منوانے کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو محترم ناظرین اس عمل کا طریقہ کار جان لیجئے۔ آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے، اس عمل کی کچھ احتیاطیں بھی ہیں۔ آپ اچھی طرح جان لیجئے کہ آپ کا کوئی رشتہ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ واقعی مجبور ہے، اس کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ چل رہا ہے، آپ اس کو یہ عمل بتا سکتے ہیں کہ میں نے کیا تھا، تم بھی کر لو۔ مرد عورت کوئی بھی یہ عمل کر سکتا ہے، حتیٰ کہ مرد کسی عورت کے لیے کر سکتا ہے اور عورت کسی مرد کے لیے کر سکتی ہے۔ عورتیں اس عمل کو اپنے خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں۔ اس عمل کو آپ لوگ ناظرین کہیں بھی بیٹھ کر کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ چارپائی پہ، مصلے پہ، کرسی کے اوپر یا کام کرتے ہوئے کسی بھی حالت میں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کا پورا اثر ہوگا۔ آپ اس عمل کو کسی بھی نماز کے بعد، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، کسی بھی نماز کے بعد اگر کرنا چاہیں تو یہ زیادہ آزمودہ ہے۔ آپ کسی نماز کے بعد نہیں کرنا چاہ رہے تو آپ اس کے علاوہ بھی کسی بھی وقت جب بھی آپ کو موقع ملے تو یہ عمل کر سکتے ہیں۔ ناظرین سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور اچھے طریقے سے اور خلوص دل سے 7 بار پڑھنا ہے۔ یہ اس عمل کا حصہ ہے۔ ناظرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ آپ نے اس طرح 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد 1 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آپ کوئی سا بھی درود پڑھ لیں، مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی اہمیت اور تاثیر سب درودوں سے زیادہ ہے۔ محترم ناظرین جیسا کہ میں نے بتایا کہ درود ابراہیمی کو آپ نے 1 بار پڑھنا ہے اور اچھی طرح پورے خلوص اور تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ناظرین درود پاک پڑھ کے آپ نے اپنا مقصد ذہن میں رکھ کے ان کلمات کو پڑھنا ہے جو اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا آپ کا کوئی بھی مقصد ہو سکتا ہے۔ کسی کے دل میں آپ نے محبت پیدا کرنی ہے، کوئی بات منوانی ہے، کسی کو اپنا مطیع اور فرما بردار کرنا ہے، دشمنی کو دوستی میں بدلنا ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہوگا اپنی بات منوانے کے حوالے سے وہ ذہن میں رکھ کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ ناظرین اگر آپ کے زیادہ مقاصد ہیں، زیادہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنی ہے، زیادہ لوگوں سے بات منوانی ہے، کوئی بھی ناظرین آپ کا مسئلہ ہو سکتا ہے تو ناظرین آپ نے دوبارہ عمل کرنا ہوگا۔ 1 دفعہ عمل آپ ایک انسان کے لیے ہی کریں گے اور اگر کسی دوسرے انسان کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں تو دوسری دفعہ آپ کو عمل کرنا ہوگا۔ آپ نے اچھی طرح ناظرین دل پر ہاتھ رکھ لینا ہے اور اس کے بعد کوئی بھی میری بہن، کوئی بھی میرا بھائی یہ عمل کر سکتا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ اگر کوئی عورت کسی مرد کے لیے یہ عمل کرے گی تو کیسے کرے گی، اس کا طریقہ کار سمجھ لیں۔ ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے اب کوئی مرد کسی عورت کے لیے عمل کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر مرد کا نام عارف ہے اور عورت کا نام حنا ہے۔ کوئی بھی ناظرین نام ہو سکتے ہیں، میں نے محض مثال دی ہے۔ اب ناظرین جو عارف ہے، جو مرد کرے گا، وہ ایک بار اس عورت کا نام لے کر مثال کے طور پر حنا، اس نے اپنے دل کے اوپر پھونک مارنی ہے، اپنے سینے کے اوپر پھونک مارنی ہے اور ایک بار نام لینا ہے اور ایک ہی بار پھونک مارنی ہے۔ پھر ناظرین اپنے دائیں ہاتھ کے اوپر اپنا نام لے کر 5 انگلی کے اوپر 5 بار کہے گا عارف 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 عارف، اس طرح 5 بار ناظرین وہ کہے گا۔ پھر ناظرین آپ نے وہی ہاتھ سینے کے اوپر رکھ لینا ہے اور اپنے دل کے عین اوپر رکھنا ہے اور آپ نے 70 بار کہنا ہے یا ودودو یا ودودو۔ ناظرین جب تک آپ نے 70 بار نہیں کہہ لینا آپ نے ہاتھ نیچے نہیں کرنا۔
بالکل ٹھہر ٹھہر کر تسلی کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ وہ شخص آپ کی بات مانے گا بھی، جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا وہ بھی حل ہو جائے گا۔ ناظرین، اسی طرح عورتیں کریں گی۔ اگر کوئی عورت کر رہی ہے کسی مرد کے لیے تو ناظرین وہ اسی طرح جو آپ کو طریقہ بتایا ہے، ایک بار اس شخص کا نام لے کر، اس مرد کا نام لے کر اپنے سینے کے اوپر بھی پھونک مارے گی، اپنے دل کے اوپر بھی پھونک مارے گی، اور پھر ناظرین اپنے دائیں ہاتھ کے اوپر 5 بار کہے گی، اس کو اپنے سینے کے اوپر رکھ لے گی اور 70 بار یا ودودو کہے گی۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ کا کام ہو جائے گا، جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا وہ حل ہو جائے گا۔ جو شخص بات نہیں مانتا وہ بات مانے گا، جو شخص محبت نہیں کرتا وہ محبت کرے گا۔ اگر اولاد کے لیے کر رہے ہیں تو اولاد فرما بردار ہو جائے گی۔ اگر کوئی والدین کے لیے کر رہا ہے کسی بات منوانے کے لیے تو وہ آپ کی بات مانیں گے۔ اگر کوئی شخص آپ کے پاس ہے یا دور ہے، انشاءاللہ یہ عمل کام کرے گا، چاہے وہ 7 سمندر پار ہی کیوں نہ ہو۔ ناظرین، آپ نے اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ کہیں گے اللہ اکبر، یہ عمل کا حصہ ہے۔ آپ نے اللہ اکبر ایک مرتبہ ضرور کہنا ہے، انشاءاللہ جو آپ کا مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ اس کے بعد ناظرین آپ آخر میں بھی درود پاک پڑھیں گے۔ ایک بار وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اور آخر میں تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ تمام دوست احباب، میرے بھائی اور بہنیں، نماز کا لازمی اہتمام کریں۔ اللہ پاک سے دلی دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ کی جو جو حاجتیں ہیں وہ پوری فرمائے، جو جو پریشانیاں ہیں وہ دور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر دعا میں اپنا حصہ شامل کر دیجئے۔ جزاک اللہ۔